السلام علیکم ناظرین، آج 29 اکتوبر ہے اور ملکی حالات اور سیاست کی گرما گرمی کچھ کم ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، لیکن آج میرے پاس کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی خبر تو کچھ یوں ہے کہ پنجاب کابینہ کے اندر رد و بدل ہونے جا رہا ہے۔ دو وزیر ایسے ہیں جو پہلی دفعہ بنے ہیں اور دونوں وزراء کی جو کرپشن کی فائلیں ہیں وہ اتنی باری ہو چکی ہیں کہ وہ مختلف ایجنسیز کے دفاتر سے چلتے چلتے اب سی ایم سیکریٹریٹ سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ جب میں بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں تو میرا خیال ہے بات سمجھ جانی چاہیے۔ نوجوان تھے، غلطی کر بیٹھے، لیکن غلطی کے اوپر پھر غلطی، پھر غلطی اور پھر غلطی۔ اب کئی غلطیاں، 1 درجن کے لگ بھگ غلطیاں ان کی جمع ہو کے بہت بڑا ایک سکیم کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ان کو پہلے وارن کیا گیا تھا 2 دفعہ اور پھر وہ ترلے منتیں کر کے کنٹینیو کر گئے۔ اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ دونوں حضرات کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز ملے گی کہ پنجاب کابینہ کے اندر تبدیلی اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر تبدیلی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر دفعہ جو شخص استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے یا جس سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے یا جس کو الگ کر دیا جاتا ہے اس کے کارناموں کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ شاید ایسا نہ ہو۔ ان کو کابینہ سے الگ بھی کیا جائے گا اور ان کے کیس بھی ہو سکتا ہے نیب کو ریفر کر دیے جائے۔ اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں نے یہ تحقیق کی ہے اور تحقیقات کے دوران پتہ یہ چلا ہے کہ باہر سے کچھ پاکستان کے دوست نما ممالک اور کچھ پاکستان کے ڈائریکٹ دشمن ممالک، وہاں سے پاکستان کے اندر ایک بڑی فنڈنگ ہوئی ہے۔ $3 بلین سے $4 بلین تک پیسہ پاکستان میں آیا ہے، مختلف ذرائع سے آیا ہے۔ اس پہ ظاہر ہے اللیگل روٹس استعمال کیے گئے ہیں اور پاکستان میں پیسہ پارک ہوا ہے مختلف جگہ کے اوپر۔ وہ مذہبی لوگوں کو تقسیم ہوا ہے، وہ صحافیوں کو تقسیم ہوا ہے اور وہ سیاستدانوں کو تقسیم ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کا جو موجودہ ایک مومنٹ اور ایک بڑا مومنٹم ہے، کہا یہ جا رہا ہے بلکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ پیسہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا اداروں کے خلاف نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تحقیقات جو ہے بالکل آخری مراحل میں پہنچ گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ والیوم 10 کی طرز کے اوپر یہ بھی ایک ڈبے کے اندر ایک خوفناک کیس بند کر دیا جائے، اور پھر ان کیسز کی بنیاد کے اوپر، جیسے ہمیشہ سے اس ملک کے اندر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دکھا کے ان کی فائلیں پھر ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن میرا خیال ہے اب 2020 ہے، اب یہ چپ کرانے کا سلسلہ اور کیس اور فائلوں کو ڈبوں میں بند کرنے کا سلسلہ میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے۔ اب چیزیں سامنے آنی چاہیے، گیم کھل چکی ہے، چیزیں واضح ہو چکی ہیں، اور جس طرح اہل سیاست نے بالکل چیزیں واضح کر دی ہیں، اسی طرح میرے خیال میں دوسری طرف سے بھی چیزیں واضح ہونے جا رہی ہیں۔ اور میری چند دن پہلے ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہوئی، وہ یہ انہوں نے بڑی سمپل بات کی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ ریاست پاکستان کیا سوچ رہی ہے، ریاست پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو بڑا سمپل جواب تھا کہ گٹر ابل چکا ہے اور اب اس کی صفائی کا موقع ہے، اور صفائی کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ باہر سے جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ خاص قسم کا ایک نیریٹو پاکستان کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور یہ فنڈنگ کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں اور اس فنڈنگ کے مقاصد کیا ہیں اور آگے چل کے وہ کمپین شکل کیا اختیار کرے گی، اس کے بارے میں پورا ایک سمجھ لیں کہ کمپریہنسو قسم کی انکوائری اس پہ چل رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں فیکٹس اور حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، تیسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں میں تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا سکون، تھوڑی سی آہستگی ہوئی ہے، وہاں پہ نواز لیگ کا ایک بڑا سیکشن جو ہے وہ
اب تاریکی کے اندر ملاقاتیں کرنے لگ گیا ہے دوبارہ سے. یعنی نون لیگ کا تھرو آؤٹ ویسے طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ پہلے آنکھیں نکالو اور پھر آگے سے اگر کوئی ڈر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود ڈر جاؤ. تو اب نواز شریف صاحب نے جو ٹکر ماری ہے دیوار کے ساتھ، اور سیدھا سیدھا باجوہ صاحب کو اور پاکستان کے اداروں کو، اور جس طرح انہوں نے اس کے اوپر چڑھائی کی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے رابطے بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آفیشیلی یہ کہا گیا ہے آگے سے کہ مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو اور ان کے جو قریبی اس مزاحمتی تحریک کے سرخیل ہیں، ان کے لیے تو رعایت کی کوئی گنجائش نہیں، انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے. لیکن اس دفعہ جو رابطوں کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ رابطے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا، دیا جائے یا کیوں دیا جائے وغیرہ وغیرہ. اس دفعہ نون لیگ کے اندر ایک خاموش پورا ایک سیکشن ہے، ایک ونگ ہے جو اس ساری مزاحمت کے دوران خاموش رہا. نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ آج کے بعد سارے لوگ اس پہ غور کریں، سوچیں، توجہ کریں گے پوری، اور پولیٹیکل سینس رکھنے والے اور سیاسی سوچ رکھنے والے اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے پولیٹیکل ورکرز، سیاسی حضرات، دانشور اور صحافی پہنچ جائیں گے کہ کون کون لوگ اس ساری مومنٹ کے دوران خاموش رہے، یا پیچھے رہے، یا چھٹیوں پر رہے، یا باہر رہے، یا انہوں نے اس پہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو آپ کو جواب مل جائے گا میرے اس سوال کا، میری اس خبر کا. اور یہ بھی آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریکنگ نیوز بن سکتی ہے کہ نون لیگ کے اندر سے ایک بڑا گروپ جو اب خاموش گروپ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، اور اب خاموش ہے، اس کے بعد وہ بولے گا اور بہت بولے گا. یعنی خاموشی توڑے گا اور توڑنے کے بعد وہ بہت بولے گا. 3 یہ بڑی بنیادی قسم کی اور بڑی امپارٹنٹ نیوز تھی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لی جائیں. مختصر اس ملاقات میں ٹائم دینے کا اور میرے چینل کو واچ کرنے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا اگین کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس کو لائک کیجئے اور آئیکن بیل کو ضرور دباتے جائیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.